تو تراویح پڑھنے کے لیے ایسی مسجدوں کا انتخاب نہ کریں جہاں پر جو ہے حافظ صاحب ریس میں لگے ہوئے ہیں اور 35 منٹ میں ان کو تراویح پوری کرنی ہے۔ اب جہاں پر پیش ہے وہاں پر زبر پڑ رہا ہے، اور جہاں پر زیر ہے وہاں پر زبر پڑ رہا ہے۔ اب مان لیں اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں پر فاعل بن رہا ہے، کہیں پر فاعل بن رہا ہے، فاعل پر رفع آتا ہے، پیش آتی ہے، اب قاری صاحب نے جلدی کے چکر میں اللہ کو اللہ پڑھ لیا، اللہ کو اللہ پڑھ لیا، تو بعض جگہ پہ مطلب یہ ہوگا، اگر پیش پڑھیں گے تو مطلب ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی بخشش اور مغفرت کر دی، اور اگر اللہ پر غلطی سے زبر پڑھ دیا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اس بندے نے اللہ کی مغفرت کر دی۔ مطلب ایک پیش اور ایک زبر سے معنی کفریہ کلمے میں تبدیل ہو جاتا ہے جناب، پیچھے سب کی نماز ہی فاسد ہو جاتی ہے۔ اور اب بعض اوقات تو ایسے الفاظ چب رہے ہوتے ہیں، علمان والحفیظ، یہ قرآن سننا حرام ہے، اور ایسا قرآن حافظ صاحب کو پڑھنا بھی حرام ہے۔ مسجد کمیٹی کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ حافظ صاحب کو کہیں کہ بھائی اچھے طریقے سے پڑھیں، اور جو مخارج ہیں وہ مخارج، جہاں صاد ہے وہاں پر سین نہیں پڑھنا ہے تمہیں، جہاں موٹا قاف ہے وہاں پتلا قاف نہیں پڑھنا ہے۔ مثال قل هو اللہ احد، اس کا مطلب ہے کہ اے حبیب آپ فرمائیے کہ اللہ ایک ہے، اور اس موٹے قاف کی جگہ پر اگر کوئی ڈنڈی والا قاف پڑھ دیتا ہے، قل هو اللہ احد پڑھ دیتا ہے، تو اس کا مطلب ہے اے حبیب آپ کھائیے کہ اللہ ایک ہے۔ یعنی اتنی حساس زبان ہے عربی، یہ ہر ایرے گہرے کا کام نہیں ہے کہ وہ مصلی پہ کھڑا ہو گیا اور پھر دھڑا دھڑ شروع کر دیا اس نے، اور یعلمون اور تعلمون کے علاوہ کچھ سمجھ میں ہی نہیں آ رہا ہے۔ یہ قرآن کی بھی توہین ہے، اور ایسی تراویح کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے۔ 5 منٹ 10 منٹ بچانے کے چکر میں اپنی تراویحیں ضائع نہ کریں، خدارہ ایسی مسجدوں کا انتخاب کریں جہاں پر اچھے سے قرآن پڑھا جاتا ہو، اور کہیں اگر غلط پڑھا جا رہا ہے تو وہاں جا کے مسجد کمیٹی کو سمجھائیں کہ بھائی مسجد کے اندر مسجد کمیٹی کی ذمہ داری ہے کہ وہ ایسے حافظ اور قاری کو کھڑا کریں جو اچھے طریقے سے قرآن پڑھے، تاکہ سب کی نمازیں ضائع نہ ہوں۔ لیکن اس کے باوجود بھی اگر وہاں پر امام چینج نہیں ہوتا تو آپ پر لازم ہے کہ آپ مسجد چینج کر لیں۔ 10 منٹ پہلے ختم کرنے کے چکر میں پورے 35 منٹ بھی ضائع ہو گئے، تراویح بھی ضائع ہو گئی، اور غلط قرآن پڑھنے کا گناہ اور بوال بھی بندے پر الگ ہے، کیونکہ آپ تو سمجھ رہے ہیں کہ ثواب کما کر لوٹ رہا ہوں، حالانکہ وہ ثواب نہیں ہے، الٹا گناہ کما کے لوٹ رہے ہیں آپ۔ غلط قرآن پڑھنے کا وبال آپ کے اوپر آ گیا ہے، یا غلط قرآن سن رہے ہیں آپ تو اس کا بھی گناہ آپ کو ملے گا۔ قرآن غلط سننا بھی حرام ہے، غلط پڑھنا بھی حرام ہے، اس چیز کو سمجھیں آپ۔ اگر کہیں پر ایسی مسجد آپ کو نہیں مل رہی ہے تو گھر میں آپ اپنی تراویح خود سے پڑھ لیں، تنہا پڑھ لیں، جماعت فرض واجب نہیں ہے تراویح کے لیے۔ اگر کوئی غلط پڑھ رہا ہے، قاری کوئی نہیں ہے آپ کی بستی میں ایسا، تو آپ خود اپنی تراویح گھر پر ادا کر سکتے ہیں، یا پھر ایسی مسجد کا انتخاب کریں جہاں پر درست قرآن پڑھا جاتا ہو، تلفظ کے ساتھ، مخارج کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے، اور جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی ہو اللہ ہمارے دلوں سے ہی دور فرما دے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔